گفتگو اتار کی کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو اتار کی کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو اتار کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ سیاہ درود السلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1986 میں یعنی 1986 میں ایک حادثہ ہوا and it was described as world's worst nuclear disaster. 240 افراد اس سے متاثر ہوئے، خطرناک شعاعیں ہر طرف پھیل گئی اور کافی نقصان ہوا اور بہت عرصے تک وہاں پہ نقصان ہوتا رہا. جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جو سائنسدان اس لیبارٹری میں کام کر رہے تھے ان کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور اس وجہ سے یہ حادثہ ہوا. اور اگر تاریخ انسانی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے حادثات ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ انسان کی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہمارے سامنے آئے. ایک بار ہم اس صبح فجر کا وقت تھا، ہمارا قافلہ اندرون سندھ سے کراچی کی طرف آ رہا تھا اور کہیں شہداد پور یا کوئی حیدرآباد میں غالباً یہ ہوا کہ میں بالکل فرنٹ بیٹھا ہوا تھا. میرا خیال ہے ڈرائیور کی شاید بریک فیل ہو گیا، اس کا بریک فیل ہو گیا. اب وہ گاڑی جا رہی ہے، اب وہ کرے کیا؟ ہم بھی نیندوں میں تھے اور ایک دم مطلب یہ کہ وہ گاڑی اس نے ایک ٹرک سے ٹکرا دی. ٹرک کھڑا ہوا تھا، گاڑی ٹکرا دی اور میرے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر ہم لوگوں کو کوئی خراش بھی نہیں آئی، اللہ کی رحمت سے کچھ بھی نہیں ہوئی، کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا. اچھا اب ہوا یہ کہ وہ تھی 14 شعبان اور رات مجھے کراچی میں بیان کرنا تھا، میرا اعلان تھا، تو ذہن یہ تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے، دن کو کچھ آرام کر لیں گے. پھر وہ شب برات میں 14 شعبان کو میرا جدول عصر سے ہوتا ہے، عصر کے بعد مسجد میں گزارنا وقت، پھر مغرب کے بعد نوافل 6 اور یہ یاسین شریف یہ خیر، تو رات کو پھر بیان. اب بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ گاڑی تو ٹکرا گئی تھی، اتفاق تھا بھی قریب میں تھا نا، پولیس بھی آ گئی. خیر تو اب مجھے تو صاحب بھائیوں نے بولا کہ آپ نکلے، مجھے رات کو تو میرا جدول تھا 14 شعبان کا، تو میں ایک آدھ کو ساتھ لیا ہوا، میں کھڑا ہو گیا روڈ پہ. اب کیسے جائیں، وہ رات یا صبح صادق کا وقت. اتنے میں وہ ایک کار کو میں ہاتھ دیا، وہ کار نے روک دیا. حالانکہ یہ روکنا بھی ان کا رسک تھا، سناٹوں میں کار کو روکے کوئی انجان آدمی تو وہ ڈاکو ہو سکتا ہے، لیکن بیچاروں نے روک دیا. ہم نے ان کو درخواست کی، اتفاق سے اہل محبت نکلے، سندھی لوگ چاہیے اور محبت والے نکلے، دیندار لوگ نکلے، اللہ رسول کو ماننے والے. انہوں نے ہم کو بٹھا دیا اپنی گاڑی میں. پھر وہ فجر کا وقت بھی قریب تھا، تو ہم نے بولا کہ کہیں کسی مسجد میں لے چلے ہم کو، اور پھر کراچی بھی جانا ہے ہم کو. تو انہوں نے ہم کو کہیں مسجد میں روکا، نماز بیچاروں نے پڑھائی ہم کو. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ساتھ پڑھی ہوگی نماز، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو بہت اجر دے کہ ہمارا بڑا انہوں نے تعاون کیا. کوئی پائی پیسہ نہیں لیا بیچاروں نے. یہ اتفاق سے بھی جا رہے تھے کراچی، تو یوں ہم کو یہ پورا کراچی تک کا روٹ مل گیا. تو یہ لے گئے ہم کو فجر پڑھا کے اللہ طول کراچی، اور کہیں کراچی میں کسی جگہ پر انہوں نے ہم کو ایسی جگہ شاید اتارا کہ جہاں ہم کو اور کنوینس مل جائے. بہرحال ہم اپنے گھر
جس کو کہتے ہیں بخیریت پہنچ گئے. ظاہر کوئی زخمی نہیں ہوئے تھے, کوئی بڑا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا, اللہ نے پہنچا دیا اپنے کرم سے. اور جو بھی 14 شعبان کا بیان وغیرہ وہ بھی سب ہوا ہی ہوگا, ظاہر وہ بہت سال پرانی بات ہے. مرکزی مجلس شورا بھی نہیں بنی تھی ان دنوں, ہم قافلے لے کر جاتے تھے. تو یہ ایک واقعہ. اب اس میں غلطی ڈرائیور کی تھی نہیں تھی, مجھے یاد پڑتا اس کا بریک فیل ہوا تھا اور گاڑی بے قابو تھی اور اس نے خود ٹکرائی تھی, یا یہ بات اس نے بتائی ہوگی کہ یہ مجبوری تھی میری, میں کیا کروں, کھائی میں گرنے سے بہتر تھا کہ ٹرک سے ٹکرا دی. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم فرنٹ پر ہم تھے اور نہ ڈرائیور کو چوٹ آئی نہ مجھے آئی, الحمدللہ. کسی اور کو کوئی ہلکا پھلکا کچھ ہوا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے, اندر میں جھٹکے تو ذرا ٹھیک ٹھاک آئے ہوں گے. گاڑی کچھ سلو کر دی تھی اس نے اور الحمدللہ ترکیب بن گئی. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبدالعزیز اتاری سری لنکا سی گال کراں تو باپا میکے ہکرو واقعہ یاد اچھیو باپا. تقریباً 99 میں سری لنکا آوا تھا. اموک اسلامی بھائی بدے ملی نے آئین کے ساتھ اسا بدے کولمبو سی جیلانی جو پارتے بیا ہوئے تا اڑا بدے بیگا تھی نے اڑا بیا ہوئے نے اڑا جو نام جو بدے ناری کری نے آخری نے اکرو ایری جگہ اکری بھی باپا جان کہ اڑا کارنر میں خونے میں انہی نے اپان جو اکرو اسلامی بھائی اچھی نے کہ بتا رہی کہ باپا نارو نظارو نارو باپا کدو خوبصورت لگی رہی ہوئے. وہ بدے چھٹے گرینش نے انہوں بدے سوائیں سینری بہت سوام دو تو اسلامی بھائی بتا رہا کہ باپا نارو کدو خوبصورت لگے تو کری نے تا باپا آئیں فوراً ان ٹائم تھا کرو ورڈ یوز کریا باپا آئیں چوا کہ مجھے میٹھے مدینے جو خوبصورتی بٹے ایک ہی بھی نہیں کری نے. اسا بدے ان ٹائم تے ایک دم سائلنس تھی ہے, ایک دم سائلنس تھی ہے نے پچھے گیا پچھے وچار کرنا ہے کہ باپا جو دماغ میں باپ ایری گال کے سوچی نا اسا خوشی تھی نہیں ہوئی کہ باپا کیری گالیوں کرن تھا نے ایرو وہ دل میں وہ تھی نا باپا جی دماغ میں ہر وقت یہ چیز کی اگر حاضر باپا جو دماغ میں تو ایری ساری چیز باپا بتانا تھا کہ اسا سوچنا باپا دل میں ہر وقت خوشی اونڈی سے کہ انا بھی سوچتا ہے کوئی اسلامی بھائی کو بتا رہتا ہے نے قافلے میں ہوتا ہے بتا رہتا ہے کہ سامنے ورا بھی راضی تھی اسا کے تو بہت خوشی تھی سوچنا انا بھی خوشی تھی باپا. آئیں تو مجھے کوشچن ہے باپا کہ باپا آئیں جو دماغ میں ہر وقت کوئی بھی چیز ہوئی تھی فوراً ان کے اچھی نے کیچ کری نے ان کے اچھی نے سامنے بہت پیار برو میٹھے انداز میں بتانا تھا باپا. یہ باپا ایک آئیں کہ ان ٹائم تے دماغ میں فوراً اچھی طور نے ایری ساری گالیوں کرو تھا باپا. باپا آئیں یہ گال سن یہ گال ایرو کرو تھا ایری گالیوں کرو تھا اسا کے ایک دم اگر ان ٹائم تے جانے بدن میں خون بدی ہوئے خوشی اتنی خوشی تھی باپا نے آئیں جو مسکرات ماشاء اللہ اللہ ان کے ہر وقت مسکرانے رکھے باپا, ہر وقت کھلتے رکھے باپا. سری لنکا چونو باپا اچھی نے آئیں فیملی کے وارے کے بدے ہیں کہ اچھی نے اسلامی بھائی کے بدے ہیں کہ اچھی نے ناری نے انہوں باپا ان میں انہا اکرو چیز اکرو جو جیلانی بیا تاکر بیو کرو موقع اکرو چانس اکری لگی ہوئی اسلامی بھائی ہیں کہ تھوڑا گنا اسلامی بھائی باپا آئیں کے اوپاری نے تھوڑا سٹیپ سن لے کے گنے ابو اسلامی بھائی کے چانس ملی باپا. وہ سوچوں تھا انا بھی دل میں وہ تھے تو باپا ایرو گولڈن چانس ایرو موقع ملیو باپا اساں کے معاشر میں بھولی نہ ہوں جا باپا اساں کے فیملی کے ساتھ میرے گھر میں سی بچہ بال فیملی کے ساتھ ماں پہ کے ساتھ دعوت اسلامی والے ساتھ آئیں گے آقا کے پیچھے آئیں گے پیچھے اساں کے بھی بیو خنیوں جا باپا بہت مہربان باپا جزاک اللہ خیرہ. یہ پورا میمنی میں تھا, تھوڑا آپ ہمیں سمجھائیں. یہ میری بہن کے نواسے ہیں, حاجی عبدالعزیز کولمبو سے ہی. دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ بہت پرانا ان کا ہے, مطلب
पहली सफ के हैं दावत इस्लामी में माशाअल्लाह, और मेरे खानदान के एक फर्द हैं यूं कह लिए। तो ये हम कोलंबो में जीलानी, ये जाइलानी बोलते हैं, वो जीलानी उर्दू जीलानी बनता है ज़ेर से, खैर तो एक पहाड़ है, या हो सकता है उसका नाम जाइलानी ही हो। हज़रत सैयदुना आदम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक के हवाले से ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सरज़मीन हिंद सरांदीब के पहाड़ों पर आप अलैहि सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, जो कि अब मौजूदा मुल्क श्रीलंका है। जगह हिटन है, जो कि कोलंबो से अगर हम सफ़र करें तो 4 से 5 घंटे ये बस के ज़रिए लगते हैं। फिर हिटन से पैदल सफ़र करना होता है कि जो कि तकरीबन 4 से 5 घंटे ये पहाड़ पर चढ़ना होता है। इसके जो स्टेप हैं वो 5500 स्टेप हैं और पहाड़ की जो लंबाई है 7359 फीट है। तो यूं इस जगह पे जाते हैं तो आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक कदम है कि जिसकी चौड़ाई 2 फीट 6 इंच है और लंबाई मुबारक 5 फीट 7 इंच और कहीं 5 फीट 11 इंच और 9 इंच भी लिखी है। तो ये वो मुबारक जगह है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िले ने सफ़र भी किया, इस्लामी भाइयों ने उस मकाम पर जाकर सलातो सलाम दुआ वगैरह का भी यूँ एहतमाम किया और नमाज फजर भी हमने इसी मकाम पर जो है वो अदा की थी। बहुत मुबारक और मुतबर्रिक ये मकाम है। तो हम लोग ये पहाड़ पर गए थे तो इन्होंने मुझे वो झोली में उठाया था जिसमें वो जख्मी वगैरह गिरते हैं और गिरते होंगे ना पहाड़ से, तो वो झोली थी, तो ये उठाकर ले गए थे। तो वहाँ पहाड़ बहुत ऊपर जब ले गए तो पहाड़ पर वहाँ मज़ारात भी गालिबन हैं, तो हम मज़ार की किसी ज़ियारत के लिए गए होंगे ऊपर, तो उस तरफ किसी ने कहा कि ये बहुत सीनरी, तो सीनरी बहुत थी वहाँ। तो एक तो ये कि ये एक नज़ारा मुबाह नज़ारा था, तो यूँ तो अपने मुबाह चीज़ें देखते रहते, लेकिन अब वक्त वक्त की बात होती है, सोच होती है, मैंने कहा इसको देखूंगा तो आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा, चलो यार नहीं देखते। तो मैंने अपने तो ये शायद इजहार नहीं किया था मैंने, तो मैंने नहीं देखा था। हाजी रजा को मैंने बोला तो हाजी रजा ने बोला कि मैंने भी नहीं देखा था वो नज़ारा बहुत हसीन दशा देखा, झलक देखी थी। खैर तो इस दौरान मैंने इनको ये कहा होगा, अब ये मुझे याद नहीं आ रहा कि ये क्या है। मेरे मदीना के सहरा के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। मैं इस वक्त जब ये बयान कर रहे थे तो मैं एक वाकया याद कर रहा था। जिन दिनों रफीकुल हरमैन हाजी अब्दुल हबीब के घर पर लिखने की तरकीब थी, फिर मैं 8 महीने तकरीबन वहां रहा था। तो किताब लिखने के बाद भी कुछ अरसा रहा था। अब वो किताब लिखने के रफीकुल हरमैन की दौरान ये का इसके आगे पीछे का वाकया, गर्मी का मौसम है, मौसम बहार, तो वो फूल बंगले होते हैं ना, बंगलों के बाहर फूल खिले हुए, शायद ये मंजर मैंने पहली बार देखे होंगे। तो चारों तरफ ये नहीं कि वो फूल खिले हुए थे। तो उस वक्त मुझे मदीना याद आने लगा। फिर मैंने एक कलम बंद किया था, उसका मतला है, जिस तरफ देखिए गुलशन में बहार आई है, दिल मगर दश्ते मदीना का तमन्नाई है। कि जिधर देखो इधर गुलशन में तो बहारें आ रही हैं, लेकिन अपना दिल तो मदीने के रेगिस्तान पर कुर्बान। उसकी तमन्ना है कि सहराए मदीना देख लूं, क्योंकि सहराए मदीना के जब देख लिए जलवे, गुलशन के नजारे सब बेकार नजर आए। तो खैर वो मैंने इस तरह की कोई बात की होगी इनके सामने, यार ये क्या है, असल तो देखना है तो मदीना देखिए, कसरे शाही का नजारा कुछ नहीं। तो मदीना देखने वाली जो शे है वो तो मदीना है, सारा हुस्न मदीने में जमा है, ये क्या है। इस तरह की कोई अपने वो अंदाज से बात की होगी तो ये हाजी अब्दुल अजीज को याद रह गई है, तो इन्होंने माशाअल्लाह इसको बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब बोले सोच कैसे बनी, तो ये उस अल्लाह की अता है, यही कह सकते हैं अल्लाह की अता है।
کہ اللہ نے اپنے حبیب کی محبت دی، تو جب اللہ کے حبیب کی محبت ملی تو نسبت والی ہر شے سے محبت کرنا یہ ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ تو ہم مدینہ اسی لیے کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں جلوہ فرمائیں۔ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالیٰ درازی عمر بھی خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر قائم فرمائے۔ امیر اہل سنت سے آج میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مدنی چینل پر دیکھا گیا ہے کہ آپ جب سحری فرماتے ہیں تو سحری کے بعد بھی آپ دعا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب افطار سے پہلے بھی آپ دعا فرماتے ہیں، پھر افطار کے بعد بھی دعا فرماتے ہیں، اور پھر اذان کے بعد بھی دعا فرماتے ہیں، تو یہ بار بار دعا مانگنے کی کیا وجوہات ہے، اور انسان کو کس طرح دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائیں۔ اللہ کریم دعا مانگنے والا بنائے، بڑی سستی ہوتی ہے، صحیح بات ہے دعا مانگنے میں، کیونکہ یہ بہت ثواب کا کام ہے نا۔ الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں جب رمضان شریف کی تشریف آوری ہوتی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو یہ سنت بھی ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں بندہ مانگے، اور پھر سحری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یعنی قبولیت کا ایک خاص یہ وقت ہے سحری کے بعد، اور افطار سے پہلے بھی ذرا رمضان شریف میں تو قبول ہی قبول ہے، عام دنوں میں بھی دعا تو قبول ہوتی ہے، عبادت ہے، ثواب تو ملتا ہی ہے اس میں۔ تو ہمارا یہ برسوں پرانا معمول ہے کہ یہ ہم افطار سے پہلے بھی دعا مانگتے ہیں، اور جب کچھ پانی کا گھونٹ وغیرہ پی لیا، افطار کر دیا جبکہ سورج ڈوب گیا، اب دعا مانگنے کی قبولیت کا خاص وقت ہو گیا، جس میں حدیث پاک میں ہے کہ افطار کے وقت کوئی دعا رد نہیں کی جاتی وغیرہ، جو ترغیب ہے حدیث شریف میں دعا کی کہ یہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ پانی کا گھونٹ وغیرہ پی لیا، کھجور کھا لی، اب دعا مانگی جائے افطار کے فوراً بعد، تو یہ بھی افطار کے بعد مانگی ہوئی دعا، یہ بھی دعا کا وقت ہے۔ تو یوں مطلب پہلے میں آہستہ آہستہ مانگتا تھا، چند سال تو مانگتا رہا، پھر مجھے نگران شورا فرماتے رہے تم ذرا زور سے، میں نے کہا میں اپنی میمنی زبان میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے، خاندان کے لیے، جو میری سمجھ میں آتا ہے، میں عوام میں کیا مطلب یہ زور سے کروں۔ پھر اس سال یہ ذہن بنا کے چلو عوام میں بھی دعا ہو جائے، تو میں اپنے لیے اپنے خاندان وغیرہ کے لیے دعا کر ہی لیتا ہوں، یہ منٹ ایک آدھ منٹ کا وقت ہوتا ہے، پھر اذان ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ کہ سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میمنی زبان میں کیوں کرتے تھے آپ؟ اب یہ کہ دل کی جو بات ہے دعا میں وہ بھی کی جائے نا، ایک تو نا عربی دعائیں حصول برکت کے لیے ہم لوگ عربی جانے نہ جانے، دعا جو سن رہا وہ بھی اس کو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن عربی دعائیں اگر اچھی طرح یاد ہوں، درست اور معنی معلوم ہو تو تم سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ بہرحال حصول برکت کے لیے بھی کرنا اچھا ہے۔ تو میمنی زبان ہماری مادری زبان میمنی ہے نا، تو یہ میمنی زبان میں کرتا تھا، اور غالباً وہ بند ہو جاتا تھا مائک وغیرہ شاید، پھر اب یہ کہ حصہ لیے میں نے یہ اردو میں کہ چلو عام لوگ بھی شامل ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ اس بہانے کافی لوگ شامل ہوتے ہوں گے، ورنہ یہ کہ بس وہ کباب سموسے کی خیر، وہ مغرب کے وقت دعا مانگنا بھول جائے بندہ، یہ افطار کے بعد کہ دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہے، تو یہ اس بہانے ہو سکتا ہے کہ کافی لوگ کو یاد آ جاتا ہوگا یار دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں۔ تو یوں امید کرتا ہوں کہ ہزاروں، ہو سکتا ہے لاکھوں، کم از کم کراچی شہر میں تو وہ دعا کا وقت، وہ افطار کا وقت ہوتا ہے، دوسرے شہروں میں ٹائم مختلف ہوتے، تو لیکن دوسرے ملکوں والے بھی عقیدت میں، محبت میں، ثواب کی نیت سے ہو سکتا ہے شریک ہو ہی جاتے ہوں گے دعا کے لیے، بھلے ان کے افطار کا وقت نہیں آیا، ابھی دعا مانگنا منع تو نہیں ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت آپ سے عرض ہے کہ آپ سکے ہوئے پاپڑ کھاتے ہیں، تو آج جب آپ پاپڑ کھا رہے تھے تو پاپڑ کے اوپر لفظ اللہ ظاہر ہوا تھا، تو آپ نے اس پاپڑ کا کیا کیا؟ جواب ارشاد فرما دیں۔
میں نے جیسے ہی اللہ پڑھا نا تو میں نے سائیں بھائی کو کہا کہ اس کا بناؤ تصویر اس کی. پھر میں نے بھیج دیا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ چلوا دینا, ان کی سمجھ میں آئے گا تو بھلے چلوا دیں گے. مجھے تو واضح نظر آیا لفظ اللہ. اب یہ برکت والا پاپڑ پورا ہی میرے تصور میں تو تبرک بن گیا. اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو برقرار رکھتے ہیں تو یہ مرجھا جائے گا, نرم ہو جائے گا. تو پھر اس پاپڑ کا مجھے یہ یعنی کہ توقع تھی کہ پوچھا جائے شاید کہ کیا کیا آپ نے. میں نے بھی جواب سوچا ہوا ہے. اصل میں نے اس پاپڑ کے پیس کو حسن رضا میرے ساتھ ہوتے ہیں نا کھانے میں, برابر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو حسن رضا کے منہ میں دیا میں نے ٹکڑا. اس نے پورا لفظ اللہ جو تھا یہ ٹکڑا ان کے منہ میں چلا گیا. اس کا بچا ہوا ٹکڑا جو تھا میں نے کھایا, پھر میرا بچا ہوا ٹکڑا 2 ٹکڑے آ گئے. یہ میں نے ان کو حاجی علی کو دے دیا, ان کے ابو کو, یہ کھا گئے. باقی پاپڑ تقریباً میں کھا گیا. یہ پاپڑ اس طرح ہم نے کیا. اور اللہ ہا اور الف قدرے ڈی میں, لیکن بہرحال ہے پڑھا جاتا ہے اللہ. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, آپ کی بسم اللہ کب ہوئی تھی؟ رسم بسم اللہ میری مجھے پتہ نہیں ہے, آیا ہوئی بھی تھی یا نہیں یہ بھی نہیں پتا. اب ذرا یہ بچپن میں ہوتی ہے اور اب زمانہ ہو گیا, کچھ پتہ نہیں ہے. نہ کوئی ایسا زندہ ہے جس کو میں پوچھ سکوں کہ کب ہوئی. شاید میری بڑی بہن کو میں پوچھتا تو ان کو پتا ہوتا, لیکن اب وہ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت پڑوسیوں کے گانے بجانے پہ جو زور زور سے گانے بجاتے ہیں تو اس کا کیا کریں ہم؟ ایک بار ایک عمارت میں رہتا تھا, پڑوس اس کے زور زور سے گانے بجاتا تھا, تو میں نے کہلوایا کہ وہ میرا سونے کا ٹائم ہوتا تھا, دن کا سونے کا ٹائم. تو اس نے کیا کیا, وہ شاید مائک اتار دیا مزید نیچے کہ زور زور سے گانے کی آواز پہنچے. میں نے ان کے رشتہ داروں سے فریاد کی, میں نے کہا وہ سمجھایا. میں سامنے نہیں گیا اس کے پڑوسی کے, تو خیر غالباً اس نے بند کیا نہیں کیا, یہ تو یاد نہیں ہے گانوں کا جو معمول تھا اس کا. اس نے ہماری چھت میں اوپر سے اور ڈرل مشین سے سوراخ کر دیا. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, پھر میں نے کوئی لڑائی نہیں کی. ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایسے بھی پڑوسی ہوتے ہیں, مطلب کوئی لینگویج سمجھتے نہیں بیچارے. خیر میں نے اس کو معاف کیا, لیکن اب میرے جو بہنیں اور یہ سب تو وفات پا گئی. انہوں نے معاف کیا, کیا ہوا کچھ پتا نہیں ہے. آپس میں ان کی کوئی ہوئی نہیں ہوئی مجھے کچھ بھی نہیں پتا. کوئی لڑائی ہوتی تو شاید پتا چل جاتا. میں نے ظاہر تکلیف تو سب کو تھی, میرا خاص سونے کا ٹائم تھا. دروازہ بند کرو, کھڑکیاں بند کرو, مگر آواز اتنی, وہ مائک پر لاؤڈ اسپیکر پر گانے. اللہ بیچاروں کو معاف کرے, بخشے ان کی بے حساب, مغفرت فرمائے. ہم تو یار بلائی میں راضی ہیں. اسی طرح ایک بلڈنگ میں رہتا تھا میں, تو اوپر وہی کھیلتے تھے کرکٹ, اور اوپر بلے اچھالتے تھے اور بال پٹکتے تھے, اور اب وہ بھی سونے میں ڈسٹربنس. تو ان کو بھی کہلوایا میں نے, اب تو وہ ناراض ہو گئے یار کہ بچہ کیا کھیلے بھی نہیں گھر میں. کھیل تو پلے گراؤنڈ میں ہوتا ہے نا, گھر میں تو نہیں ہوتا ہے. خیر ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی ان سے, صرف کہلوایا. پھر میں نے پڑوسیوں کے حقوق پر ایک مکتوب تیار کیا. اب تو وہ مکتوب کہاں ملے گا, میں نے مکتوب تیار کیا. پڑوسی کے یہ حق ہوتے ہیں اور یہ تکلیف دینے سے یہ جب میں نے مکتوب بھیجا نا, پھر کچھ فرق پڑا. فرق کیا, وہ اثر پڑا. وہی لڑکا ہمارے دروازے پر آیا, میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا, شاید میرے ساتھ ہوتے ہیں, انہوں نے دروازہ کھولا, غالباً حاجی علی نے. اس نے کہا میں سوری کرنے آیا ہوں. چلو
تو یہ شاید مجھے یاد پڑتا کہ پھر وہ کھیل کود اچھل کود سے جان چھوٹی تھی ہماری. تو ہے مطلب کیا کریں یار, لوگوں کو ہوتی ہے مطلب احساس نہیں ہوتا دوسروں کا کہ ہمارے یہ تان گھسیٹنے سے اچھل کود کرنے سے پڑوسی کا دل دکھتا ہے, اور بیچارے کا قصور بھی نہیں ہے کہ ہم بے قصور اس کو اتنی اذیت دے رہے ہیں. ایک آدھ بار دھماکہ ہو گیا نا, دھم کر کے کوئی چیز پچڑ گئی, وہ بھی آدمی بولے معمول ہو جا, کھینچ تان دھاڑ دھوڑ آواز آتی رہتی ہو یا گانے زور سے بجتے رہتے ہو, کیا گزرے آدمی پر یار. اس پہ تو مرڈر ہو جاتے ہوں گے میرا خیال ہے غصے میں آ کر. اللہ کریم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. بلکہ یہ سلوک تو غیر مسلم کے ساتھ بھی کرنے کی تھوڑی ہی اجازت ہے کہ اس کو یوں ستاتے رہو کہ وہ اسلام کا نام لینے سے بھی خطرہ ہے. تو سب کے حقوق ہیں, غیر مسلم کے بھی. حق کے پڑوس, مسلمان کے دو حق ہوتے ہیں, حق مسلم, حق کے پڑوس. رشتہ دار کے 3 حقوق ہوتے ہیں, حق کے پڑوس, حق قرابت یعنی رشتہ داری کا حق, حق مسلم, اور غیر مسلم کا صرف حق پڑوس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے کمر اور ٹانگوں میں بہت تکلیف اور درد ہے, تو کیا میں کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر لوں؟ اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اس میں ایسا ہے کہ سجدہ حقیقی یعنی جو نارمل آدمی کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نا, تو وہ سجدہ حقیقی کہلاتا ہے. تو اس پر قدرت نہ رہے کہ اب یہ نہیں کر سکتا سجدہ حقیقی. جب سجدہ حقیقی نہیں کر پاتا تو اب یہ کہ اس کو کھڑا ہونا قیام میں یہ بھی معاف ہو گیا, اس کو قیام ساقط ہو گیا یہ کہتے ہیں, یعنی معاف ہو گیا. اچھا, اب یہ سجدہ حقیقی کب چھوڑنے کی, ایک تو یہ کہ اس کی کیفیت یہ سی کہ سجدہ حقیقی کر ہی نہیں سکتا. اچھا, ایک تو یہ صورت, یا سجدہ حقیقی میں یہ ہے کہ کر تو لے گا لیکن تکلیف ہوگی اس کو, اور بہت تکلیف ہوتی ہے. جیسے معمولی تکلیف تو بہت سو ہوتی ہوگی, تو انہیں کہ جس کو تکلیف کہا جائے کہ سجدہ حقیقی اس کے لیے مشکل ہے, یہ تکلیف آتی ہے. تو اس صورت میں بھی اس کو یہ رعایت ہے کہ اب او کر کے تو سجدہ نہیں کرنے نا, ٹیسیں اٹھ رہی ہیں اور پھر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ٹانگیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ سجدہ حقیقی جب نہیں کر سکیں گے نا, تو اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے. تو اس میں اب یعنی فرض وتر اور فجر کی سنتیں, یہ ان میں قیام فرض ہے. باقی اور نمازوں میں تو اگر بیٹھ کر پڑھا تو سنتوں میں اور تو رعایتیں ہیں کہ اگر تھوڑی بہت تکلیف اور بیٹھ کر پڑھا تب بھی مطلب نماز ہو جائے گی. تو یہ دیکھ لیں, یہ تو آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح کی تکلیف ہے. یا کوئی ڈاکٹر ماہر طبیب, یہ اپنے اللہ رسول کو ماننے والا, خوف خدا والا, اپنے فن میں ماہر ہے, اس طرح کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی تم اگر اس طرح سجدہ حقیقی کرو گے تو تمہارے آگے چل کر تم کو نقصان ہو جائے گا. میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میں تو کر رہا تھا نمازیں کھڑے کھڑے پڑھا, تکلیف تھی لیکن میں پڑھ رہا تھا. پھر مجھے یہ کہا ڈاکٹر نے کہ بھئی تم یہ دیکھ لو ورنہ ٹانگ کو یوں تو یوں تمہارے ہو جائے گا. یہ جو اپنے فن کے حساب سے ڈاکٹر اپنا داڑھی والا اتاری اور ماہر ہڈیوں کا اسپیشلسٹ. تو پھر میں نے مفتی صاحب سے بات کی اسی وقت, تو فون پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے ڈاکٹر سے بات کروا دیں. پھر ڈاکٹر سے انہوں نے ڈسکس کی, ڈاکٹر نے مطمئن کیا, مفتی صاحب مطمئن ہوئے, بولے یہ جو کنڈیشن بتا رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے کہ مطلب آپ بھلے بیٹھ کر پڑھیں, اشارے سے پڑھیں نماز. پھر بھی کچھ اشکالات میں نے بھی اپنے وارد کیے اور اس طرح میں نے بیٹھ کر نماز پڑھنا فائنل کیا, اور پھر بیٹھ کر ہی پڑھ رہا ہوں. تو اس میں بہرحال ڈاکٹر سے بھی صحیح ڈاکٹر ہو, خوف خدا والا, اور وہ پھر عالم سے بھی مشورہ, مفتی صاحب سے مشورہ کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے.
اور میں مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے نا تو آپ کھڑے کھڑے نماز پڑھیں. یعنی اب میری پوزیشن یہ ہے کہ میں اس وقت بیٹھا ہوں, مجھے درد نہیں ہے, لیکن کرسی پر بیٹھ کر اب میرے پاؤں کھڑا گئے. اب حالت یہ ہے کہ اب میں چاہوں تو بھی میں سجدے حقیقی کر نہیں پا رہا. اکا دکا کوشش کی ہے میں نے, اب میں گیا. اب میرا جو وجود ہے نا اس حوالے سے ایسا لگتا ناکارہ ہو گیا. اب میں 2 زانوں بیٹھ نہیں سکتا. 4 زانوں بیٹھنا یہ بھی, کوئی 1-2 منٹ بیٹھ جاؤں وہ الگ بات ہے, کوئی پکڑ کے زمین پہ رکھ دے مجھے. اپنے طور پر ایک بار میں صوفے سے یوں پھسل کر ٹرائی کروں, میں نے کہا صوفے سے پھسل کر اب میں بیٹھ گیا زمین پر. میں چلو ٹرائی کرتا ہوں. اس کو بھی کوئی 6 مہینے ہو گئے ہوں گے. اب میں بیٹھنے کو تو بیٹھ گیا, اب بس گیا کام سے. اب میں کیا کروں, اب میں تو دوبارہ اٹھ کر تو بیٹھ نہیں سکتا تھا. وہ جوں تو میں نے زور لگایا, پیٹھ لگائی اور جان لڑا کے پھر میں صوفے پر واپس گھسٹ کے بیٹھ گیا. یہ پوزیشن ہے. تو اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ آپ غور کر لینا, اگر تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر لینا, ورنہ میری طرح شاید ناکارہ نہ ہو جائیں گے. یہ میں پہلی بار انکشاف کر رہا ہوں ایک. اور جو بھی کرسیوں کے عادی ہو گئے نمازیں پڑھنے کے, بھلے اس شرعی اجازت سے, شاید وہ میری تائید کریں گے کہ یار پوزیشن تو ہماری بھی یہی ہے. اب تو گڑا گیا, بدن گڑا گیا. اسی لیے ڈاکٹر جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, یہ ورزش کے مشورے دیتے ہیں, فزیو تھراپی کرو, ورزش کرو. اور یہ خدا کی قسم یہ ایکسرسائز بھی ہے, اس میں نماز میں ایکسرسائز ہے. اس ایکسرسائز سے محروم رہنے کی وجہ سے بھی کئی بیماریاں اندر آتی ہوں گی. آپ سمجھیں کسی بات کو. آپ مسلمان ہیں, مسلمان جھکنے والا ہوتا ہے, اکڑنے والا نہیں ہوتا. یہ جھکنے سے ہی کترا رہے, اکڑے ہی رہنا ہے تو کیسے کام چلے گا. تو بہرحال لوگ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے. مہربانی کریں کرسی پر بیٹھنے کی عادت جس سے ہو سکے وہ نکال دیں. اگر بغیر کرسی کے وہ بیٹھ سکتا ہے تو گھر میں بھی کرسی پر نہ بیٹھے, زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائے. میں اب کرسی پر مجبوراً کھانا کھاتا ہوں. مجھے وہ واقعی وہ مزہ بھی نہیں ہے جو زمین پر بیٹھ کر سنت کے مطابق ایک گھٹنا کھڑا کر کے ایک پاؤں بچھا کر سب کے ساتھ بیٹھ کر جو کھانے کا ایک لطف ہے وہ اپنا لطف ہوتا ہے. اور یہ بھی اطمینان ہوتا ہے کہ سنتیں ادا ہو رہی ہیں کچھ. تو اب کرسی پر بیٹھے ہیں ٹانگیں لٹکا کے, ایک کرسی ہے, دوسرے بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو ماحول ہے اس میں اپنے آپ کو جیسے اکیلا محسوس کرتا ہوں بعض اوقات میں میرا اکیلا منفرد ہوں, سب دیکھ رہے ہیں. اچھا ہمارے گھر میں تو, میرے اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, میرے گھر میں, ہمارے گھر میں صوفہ تو تھا ہی نہیں. میں اپنی بچپن اور جوانی کی بات کرتا ہوں. پھر میرے بھائی کی شادی ہوئی, بڑے بھائی کی, تو یہ صوفوں کو داخلہ ملا, گھر میں داخل ہوئے, پلنگ داخل ہوا. ہم لوگ زمین پر پڑے رہنے والے لوگ. اچھا خیر, اب پھر بھی وہ تو صوفہ تو میرے بھائی کے تھے, وہ ان کے کمرے میں تھے. اچھا اس کے بعد میری شادی ہوئی تو پھر صوفے آئے. آہستہ آہستہ وہ صوفے جو تھے وہ صاف ہو گئے. پھر ہمارے گھر میں صوفہ نہیں تھا. پھر جا کر وہ کس نے ہمارے گھر میں یہ صوفہ رکھ دیا, مجھے ابھی تک نہیں پتا. ایک صوفہ کسی نے گھر میں ڈلوا دیا, وہی صوفہ اب تک چل رہا ہے, سمجھے. تو ہمارے گھر میں صوفہ سیٹ پلنگوں کا کوئی رجحان نہیں تھا. لیکن اب ظاہر ہے میں مجبور ہو گیا, اب سونا بھی پلنگ پر کہ میں کھڑے کھڑے لیٹ نہیں سکتا تھا. وہ میدان عرفات میں وہ اسلامی پکڑ کے مجھے لمبا کرتے تھے, وہ پکڑ کے اٹھاتے تھے موتا جی. تو یہی بیٹھ کر, پہلے میں یہ کرسی پر نماز جب سے شروع نہیں کی تھی نا, میں سو جاتا تھا زمین پر. میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیٹھنا نہیں ہے زمین پر, وہ اس نے اپنی ڈاکٹری کے حساب سے کہا, اس نے بھی صحیح کہا ہوگا. ورنہ یہ کہ میرے کو اس وقت شاید پاؤں میں وہ تکلیف ہوتی کہ ابھی بیٹھ بھی نہیں سکتا میں, یہ بھی ہو سکتا ہے. جو بھی اس کی ڈاکٹری نے کہا, اور وہ دیانت دار 100% لگ رہا.
मोहम्मद फारूक एजी, बाबुल मदीना, कराची। प्यारे प्यारे मेरे सुन्नत, जो गऊ गली में आपका पुराना घर था ना, उसके बराबर में उम्मे अत्तार मस्जिद में कुछ इस्लामी भाई बैठे हुए थे। तो उनमें एक बहुत ही पुराने इस्लामी भाई जो कि आपके नूर मस्जिद से दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता है, मोहम्मद यूसुफ भाई से मेरी मुलाकात हुई। वो यूसुफ भाई जिनको यूसुफ पहलवान कह के उस वक्त पुकारा जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मदनी माहौल से वाबस्ता है। हफ्तावार इज्तिमा की पाबंदी, मदनी मुज़ाकरा फैज़ान मदीना में, मदनी काफिलों में शिरकत, और इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया की मुबारक मस्जिद के ज़ेली निगरां भी है। तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि आप जब हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो उस रात को घर के बाहर दरी बिछाकर महफिल नात रखी गई। तो उस वक्त जो महफिल नात होती थी बड़ी पुरजोक अंधेरे में और रिक्कत अंगज होती थी। चूँकि जहाज सुबह सुबह था, लेकिन महफिल का ज़ौक़ इस कदर था कि वो जब एयरपोर्ट पहुंचे तो जहाज मिस हो चुका था। आप घर तशरीफ ले आए। अब चूंकि महफिल नात हुई थी तो लोग तो आपको छोड़ने के लिए गए थे, तो दरियां बिछी भी रह गई। अब वो इत्तेफाक से वो जहाज जिसमें आप जा रहे थे वो क्रैश हो गया। अब जब लोगों को पता चला तो लोग आपके घर की तरफ आए। अब इत्तेफाक से वो दरी बिछी भी थी तो लोग दरियों पर बैठ गए, कोई बात नहीं कर रहा था, एक दूसरे की तरफ शक्ल देख रहे थे। तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो कौन से सन का वाकया था ये, और फिर उस साल आप हज के लिए कैसे गए, और ये दरिया किसने बिछाई? अल्लाह अकबर। ये अपने यूसुफ पहलवान को पहचान लिया मैंने। इनके भाई एक सलीम थे, उनको सलीम वीरो बोलते थे हम छोटे दिन से। तो माशाअल्लाह ये दोनों भाई बहुत पुराने, अल्लाह करे सलीम भाई भी इसी तरह मदनी माहौल में ही हों। उम्मे अत्तार मस्जिद भी बन गई है, अल्लाह तौफीक दे, कोई ऐसा मौका दे मैं चुपके से अपनी माँ के नाम की मस्जिद को देख जाऊं। तो ये इनको हो गई है गलतफहमी, या आपको हो गई है गलतफहमी? ये वाकया जो है ना, हुआ जरूर है, नहीं इस तरह का नहीं हुआ जिस तरह का इन्होंने आपको बताया या आपने इसमें सुनाया है फोन में रिकॉर्डिंग में। ये था, मेरे को याद पड़ता है 80 का वाकया, सन 80 का। मेरी उम्रे की फ्लाइट थी। फ्लाइट यूं थी कि वो जो एजेंट थे उनका नाम भी मोहम्मद सलीम था, अपने आते जाते थे नूर मस्जिद में। तो ये एजेंट के पास काम करते होंगे, तो इनको टिकट का काम सौंपा था। तो इन्होंने मुझे बताया कि फुला फ्लाइट है, फुला फ्लाइट में सीट मिल रही है। तो मैंने कहा उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे वो फ्लाइट किसी वजह से मतलब मुझे बस उसमें नहीं था मेरा ज़हन जाने का। तो इसने कहा कि PIA में, मैंने कहा PIA में, तो PIA में सीट मिल नहीं रही। अच्छा खैर वो फिर हम जुदा हुए। फिर उसने बाद में मुझे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह PIA में सीट आपके लिए मिल गई है, और वो मतलब उसमें नहीं मिली सीट। अच्छा फिर क्या हुआ कि जैसे कि वो जो तैयारा था हमसे तकरीबन 1 घंटे पहले उसने परवास की, मेरी फ्लाइट मिस नहीं हुई थी, और महफिल मदीना हुई होगी तो वो घर के बाहर दरी बिछा कर नहीं, महफिल मदीना हुई होगी कहीं और बाकायदा मेरा ख्याल है धूमधाम से। उस वक्त भी हमारे पास आशिकान रसूल का एक अच्छा खासा ग्रुप था। तो अब ये कि वो 1 घंटे पहले ये वो फ्लाइट जिसमें मेरी सीट नहीं थी गालिबन 1 घंटे पहले वो परवास कर गई। अब मेरी सीट वाली PIA की वो जो थी वो पहुंच गई जद्दा शरीफ। तो फिर बाद में, अब उन दिनों को व्हाट्सएप तो नहीं था, तो बाद में बहरहाल ये कि खबर मिली कि जिस फ्लाइट में मैं नहीं गया था वही फ्लाइट ये पहले रियाज गई, शायद रियाज गई, उसमें आग लग गई। गालिबन टेक ऑफ जब वो करने लगी ना उसमें लग गई आग, और 300 और कुछ ऊपर 4-5-3 गालिबन उसमें वो पैसेंजर थे, और ये बहुत बड़ा तैयारा था। वो सारे के सारे जो पैसेंजर थे ना सब के सब उसमें बेचारे जल गए। और
अब इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब ज़ाहिर है मिक्स होंगे। वो हज की फ्लाइट नहीं थी ना, वो हज का सीजन था, उम्रे का सीजन था। तो ये हुआ। अच्छा, अब फारूक भाई आप जानते होंगे हाजी अब्दुल अजीज रंगीला को, मुझे गालिब गुमान है, मुझे इन्होंने बताया था कि हमने सुना कि फ्लाइट हुई और तुम भी रवाना हुए थे। अब इनको ये पता नहीं था कि मैं किस में गया हूँ, PIA में, और खास फर्क नहीं था टाइम में। बोला हम लोग तो मतलब आए वो तुम्हारे घर के पास गऊगली में, तो इत्तेफाक से वो बराबर हमारे घर के बराबर डेकोरेशन थी, तो इत्तेफाक से डेकोरेशन वाले ने अपनी दरिया सुखाने के लिए वो डाली थी आपके घर के बाहर। हमने दूर से देखा तो हमको दिल ही दिल में कंफर्म हुआ कि यार लगता है वाकई। औरतें बाहर आ गई थी इमारत हमारे मोहल्ले की, ये सुना हुआ है कि वो मतलब समझेगा ये गया। तो बोला हम तो बदामी मस्जिद में वजू करने चले गए कि चलो वो वजू करके आते हैं, बैठते हैं दरी पे ताज़ियत के लिए। तो ये असल किस्सा है, जिसमें थोड़ा बहुत हो सकता है मैं भूल गया हूँगा, तकरीबन ये किस्सा है। यानी मुझे गालिब गुमान यही है कि ये वो उम्रे की फ्लाइट और मेरी मतलब फर्स्ट जो सफर मदीना जो था ना, ये उसका किस्सा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू तार की कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू तार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू तार